دیکھو دوستو عزیزو، ایمان کو اس کی علامتوں سے سوچو تاکہ ایمان کے ذوق کا احساس پیدا ہو، اس لیے کہ عقائد کا درست ہونا بھی ایمان پر ہی موقوف ہے، عقائد کا درست ہونا بھی ایمان پر ہی موقوف ہے، اس لیے ایمان کو ایمان کی علامتوں سے سوچو، ایمان کو ایمان کی علامتوں سے سوچو تو ایمان کے ذوق کا احساس پیدا ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ جب تجھے نیکی خوش کرے، گناہ غمگین کرے، جان لے کہ تو مومن ہے۔ میرے محترم دوستو، ایمان کو اس کی علامت سے سوچ کر، ایمان کی علامتوں سے سوچ کر پھر یہ غور کرو کہ یہ ایمان کیسے حاصل ہو، اس ایمان کے حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں۔ امت میں سے ایمان کی تقویت کے اسباب نکل گئے، اللہ کی ذات آپس کی بول چال میں سے نکال دی گئی۔ دیکھو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیتے ہوئے تھے، آپس میں دو آدمی بات کر رہے تھے، ایک نے کہا دوسرے سے کہ اتفاق سے ہو گیا، پھر لیتے لیتے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا کیا کہا تم نے؟ کیا کہا تم نے؟ کہ کچھ نہیں حضرت، ہم تو کہہ رہے تھے اتفاق سے ہی ہو گیا۔ فرمایا یہی تو دہریت ہے، یہی تو دہریت ہے، یہی تو دہریت ہے۔ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ مقدر سے ہوا؟ میرا عزیز دوستو، میں کیا عرض کروں، ہم ان کلمات کے عادی ہو گئے جو کلمات قدرت کے، یقین کے بالکل خلاف ہیں، توحید کے بالکل خلاف ہیں۔ ہمیں صبح سے شام تک اپنے جملوں کو تولنا چاہیے کہ میری زبان سے کون سا ایسا کلمہ نکلا جو توحید کے خلاف ہے۔ مولانا احسان علی نے یہ سنتے ہی 3 مرتبہ فرمایا دہریت ہے، دہریت ہے، دہریت ہے۔ حضرت کیا بات ہو گئی؟ حضرت فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ مقدر سے آیا، یہ کام مقدر سے ہوا، اللہ کے چاہنے سے ہوا؟ تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ کام اتفاق سے ہو گیا؟ فرمایا اتفاق سے ہونا تو ان لوگوں کا دعویٰ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، اتفاق سے ہو جانا تو ان لوگوں کا دعویٰ ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ اور میرے دوستو بات یہی ہے کہ آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے اس سب کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حالات اللہ کی طرف لے کر نہیں چلتے۔ جب تک قدرت پہ یہ یقین نہ ہو کہ چھوٹی ہو بڑی جو بھی چیز دنیا میں پیش آ رہی ہے سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے، جب تک اس کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک امت پر جو آنے والے حالات امت کو اللہ کی طرف نہیں لے چلیں گے۔ جیسے جیسے حالات آئیں گے لوگ سمجھیں گے کہ فلاں اسباب کی کمی سے ایسا ہوا ہے، یا فلاں حاکم سے ایسا ہوا ہے، یا فلاں آدمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، یا فلاں طاقت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ایسے لوگ یہ تو ان طاقتوں کے مقابلے میں لگ جائیں گے بجائے اللہ کی طرف آنے کے، یا وہ مرعوب ہو کر ان کے تابع ہو جائیں گے بجائے اللہ کی اطاعت کرنے کے، کیونکہ انہوں نے حالات عالم کو اپنے یقین کے ذوق سے اللہ کے غیر سے جوڑ لیا۔ بس میرے دوستو عزیزوں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں صبح سے شام تک اپنے زبان کے جملے تولنے ہوں گے کہ میری زبان سے کوئی جملہ ایسا تو نہیں نکلا جس سے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کا انکار ہوتا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان کی دعوت میں اللہ کی قدرت کو خوب بیان کرو۔ دیکھو میرے دوستو، یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارے گشتوں کا، ہمارے بیانات کا، ہمارے مذاکروں کا موضوع ہے، اللہ کی ذات کو بیان کرنا، کیونکہ ہم خود اپنی ذات سے اور ساری انسانیت کو
اللہ سے متعلق کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو خوب بولو، اللہ کی قدرت کو خوب بولو، اللہ کی وحدانیت کو خوب بولو۔ گشتوں میں یہ نہ سوچو میرا کون سا ایسا مضمون ہو جس سے سامنے والا متاثر ہو جاوے۔ حضرت فرماتے تھے جو اپنی ذات کا تاثر پیدا کرنا چاہے گا اللہ رب العزت اس کی بات میں سے اثر نکال دیں گے۔ ہم تو اللہ کی ذات سے متاثر کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، اس لیے خوب اللہ کی توحید کو بیان کیا کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم بالذات مقصود نہیں، میری بات بہت دھیان سے سنو، احکامات کا علم بالذات مقصود نہیں، احکامات کا علم عمل کے لیے ہے۔ جب یہ احکامات کا علم حاصل کر لے گا تو احکامات کے علم سے فارغ ہو جائے گا، لیکن توحید کا علم بذات خود مقصود ہے، اس لیے کہ توحید تمام نیکیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو خوب بیان کرو۔ اس سے میں مالیات کی عبادت کر رہا، ہر سمجھتے تھے کہ جتنا تم توحید بیان کرو گے اللہ کی ذات کے ساتھ اندر تعلق پیدا ہوگا، جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا اتنی اللہ کے عوامر پر چلنا آسان ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلا سبب یہ ہے یقین کے سیکھنے کا کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی توحید کو خوب بیان کرو، جم کر کہو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے گشتوں کا موضوع ہے، ہمارے مذاکرات کا موضوع ہے۔ اتنا قدرت کو بیان کرو کہ جو کچھ اللہ کا غیر ہے اس سب کا کچھ نہ ہونا ہم پر کھل جائے، اس لیے کہ اللہ کا غیر اس وقت تک ناکارہ محسوس نہیں ہوگا جب تک اللہ کی ذات کے یقین اندر نہ اترے۔ ہمیں اللہ کے غیر کا جم کر انکار کرنا ہے کہ کرنے والی ذات محض اللہ کی، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ پھر میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی جتنی غیبی مددیں ہوئی ہیں، جتنی غیبی نصرتیں ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ میں کیسے کامیاب کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے مقابلے پر پانی میں کیسے کامیاب کیا، انبیاء علیہ السلام کی غیبی نصرتوں کے واقعات کو خوب بیان کیا کرو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سارے پرانے یہاں جمع ہیں۔ اب ہمارے بات کا موضوع اب تو دل یہ چاہتا ہے مجمع کا کہ کوئی اچھی تقریر کرے جس میں قصے کہانی سناوے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے جو بات ہمارے موضوع سے ہٹی ہوئی ہے وہ قانون کی عیاشی ہے۔ ہماری اجتماعات کی تو روحانیت ہی توحید میں ہے، کیونکہ یہ دعوت وہ ہے جو ساری انسانیت کو ہے۔ اعمال عبادات کی دعوت تو صرف ایمان والوں کو ہوگی، توحید کی دعوت تو ساری انسانیت کو ہے۔ ہم تو ساری انسانیت کو اللہ کی وحدانیت تسلیم کرانا چاہتے ہیں، ساری انسانیت کو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبی نصرت کے واقعات کو خوب بیان کیا کرو۔ کبھی یہ نہ سوچو جو چیز اب ہو نہیں سکتی اسے بیان کرنے سے کیا فائدہ، نہیں، یہ ایمان کی تقویت کے اسباب ہیں اور یہ اللہ کے دین پر حالات میں اللہ کے دین پر جمنے کے اسباب ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام نبیوں کا واقعات اس لیے وحی کیے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ نبی جی ہم سارے نبیوں کے واقعات آپ پر اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں۔ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور یہی واقعات قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے واسطے یہی واقعات نصیحت ہیں، یہی واقعات ذکر ہیں، یعنی اس کو ذکر فرما رہے کہ ان واقعات کے تذکرے یہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے دلوں کے جماؤ کا سبب ہیں۔